Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن بصر المسلمين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا أو تمرا وكان يحب الزبد والتمر. بصر کے دونوں بیٹوں یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عطیہ سے جو اسلمی اور صحابی ہیں، روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکھن و کھجور کو پسند فرماتے تھے. سنن ابی داؤد میں جو یہ روایت دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم نے ان کے لیے مکھن اور کھجوریں پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوش فرمایا. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں بہت زیادہ محبوب تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو انسانی جسم کے لیے بھی وہ توانائی کا اور طاقت کا ایک ذریعہ ہوا کرتی تھی اور دوسری طرف اس میں وہ لذت ہوتی تھی، اس میں وہ شیرینی ہوتی تھی جو کوئی بھی انسان اسے خوشی کے ساتھ اور انسان مسرت کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے اور اسے کھانا پسند کرتا ہے. مکھن وہ جسم کو بھی طاقت دیتی ہے اور اسی طرح جو شہد ہے بعض حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نہار وہ شہد جو ہے وہ پانی میں ڈال کر وہ بھی پیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان کے جسم سے وہ چلی جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ صحت یاب رہتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے اس کا جو جسم ہے وہ محفوظ رہتا ہے. تو طاقت ایک تو یہ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جب ان چیزوں کو کھاتا ہے تو ایک طرف جسم وہ طاقت محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف انسان خوشی کے ساتھ یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اس کو کھانا اپنے لیے وہ معیوب نہیں سمجھتا بلکہ ہر انسان پسند کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو کھایا کرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو دنیاوی فائدے کے اندر بھی مفید ہوں اور آخرت کے اعتبار کے آخرت کے لیے بھی عبادت کے اندر جو ہیں وہ ہمارے لیے وہ اچھا اور بہتر کام سر انجام دے سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.